نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائنس آفیشیل یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم آپ کے لیے ریئل وظائف اور عملیات لے کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ تم ہماری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دوستو، جس میں سے ایک نعمت اللہ کی اولاد ہے۔ دنیا کی ہر عورت کی یہ خواہش، یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ دوستو، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، جن کی شادی کو کئی برس گزر گئے ہیں، انہوں نے بہت سے علاج کروا لیے ہیں اور وہ علاج کروا کے تھک چکے ہیں، ٹوٹکے آزما کر کے تھک چکے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ نا امید ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہم ایمان والے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ اپنے خزانوں سے ہمیں جو ہم مانتے ہیں انشاءاللہ ضرور عطا فرمائے گا، بھلے دیر سے ہی صحیح۔ کوئی کسی مصلیحت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر ہو جاتی ہے۔ دوستو، انسان ایمان والا جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ کے یہاں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور مرحمت فرماتے ہیں۔ یا تو جس چیز کی دعا کی جاتی ہے وہی اس کو دے دی جاتی ہے، چاہے دیر سے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصلحت دیکھتے ہیں، بھلے دیر سے ہی دیتے ہیں، اور یا پھر اس کی بدولت اس دعا کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس سے کوئی پریشانی، کوئی مصیبت زائل کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ قیامت میں اللہ رب العزت اس کو اجر عطا فرمائیں گے، اور انسان اس وقت یہ تمنا کرے گا کہ میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، کاش مجھے آج اس کا یہاں بدلہ مل جاتا۔ تو دوستو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ آج کا جو عمل ہے وہ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ہے جو بے اولاد ہیں۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آج دوستو میں آپ کو 2 وظائف، 2 عمل بتلاؤں گا۔ پہلا تو یہ ہے کہ آپ کو اس عمل کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ سب سے پہلے تو آپ اتوار کے دن، اتوار کوئی بھی ہو، نوچندی ہو یا بغیر نوچندی ہو، دن اتوار کا ہونا چاہیے۔ آپ نے کچے سوت کا دھاگا لے لینا ہے۔ کچا سوت دوستو وہ ہوتا ہے جس کی لوگ دریاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں، یہ مارکیٹ میں بھی مل جاتا ہے، اور یہ کالے رنگ کا کچے سوت کا دھاگا لینا ہے۔ آپ کو جس رنگ کا ملے آپ لے لیجئے، اور اس کو پھر کالا رنگ دے لیجئے۔ اس کے بعد اس کا کالے رنگ کے سوت کو آپ نے اس عورت کو جس کے لیے یہ عمل کرنا ہے، اس کی پیشانی کے بالوں سے لے کر کے پیر کے انگوٹھے تک اس کے 14 تار ماپنے ہیں۔ یعنی جب اس کو ناپنا ہے تو وہ عورت جو ہے بالکل سیدھی کھڑی ہو، پھر اس کو پیشانی کے بالوں سے لے کر کے پیر کے انگوٹھے تک 14 تار اس کے ناپ لینے ہیں۔ اس کے بعد اس گنڈے میں، اس دھاگے میں 10 گیرا 10 گانٹھیں لگا لینی ہیں، اور ایک گانٹھ میں
ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل اللہ شریف پڑھ کے دم کر دینا ہے۔ 10 کی 10 گانٹھوں پر ایسے ہی کرنا ہے۔ ایک گانٹھ پہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے دم کرتے جانا ہے۔ یہ عمل پورا کرنے کے بعد آپ نے دھاگے کو اکٹھا کر کے اپنی مٹھی میں لے لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینی ہے اور پھر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1 مرتبہ سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون اور اس کے بعد 1 مرتبہ قل اللہ احد اور اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، گویا کہ چاروں کل 1 مرتبہ پڑھ کر کے دم کر دینا ہے اور بعد میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینی ہے۔ اب یہ گنگا بن کر کے آپ کا تیار ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے میٹھا لے لینا ہے، میٹھا کوئی بھی ہو، برفی ہو، لڈو ہو یا جو بھی میٹھا آپ کو میسر ہو وہ لے لیجئے۔ اس پر آپ نے فاتحہ دے کر کے اس میٹھے کو بچوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ اب یہ دھاگا آپ کا بالکل تیار ہے۔ اس کے بعد جب وہ عورت کو جب وہ اپنے ناپاکی کے دنوں سے پاک ہو لے یعنی ماہواری سے پاک ہو کر اس دن یہ گنڈا اس کو اپنی کمر میں باندھ لینا ہے، یعنی ناپاکی باری ختم ہو جائے۔ اس کے بعد اس دھاگے کو جو آپ نے بنایا ہے اس کو کمر میں باندھ لینا ہے۔ کمر میں باندھنے سے پہلے اس عورت کو چاہیے کہ تھوڑا سا میٹھا لے لے، کوئی بھی میٹھا، بہتر تو یہ ہے کہ کھجور وغیرہ لے لے، تھوڑی سی آپ کھا لے اور تھوڑی سی کسی بچے کو کھلا دے۔ اس کے بعد اس کو کمر میں باندھ لے اور پھر یہ جو نقش ہے یہ 11 نقش کے نیچے جو یہ عبارت لکھی ہوئی ہے یہ بھی اس کے ساتھ لکھنی ہے۔ 11 نقش یہ لکھ لینے ہیں۔ ایک نقش ہر روز صبح کو خالی پیٹ پی لینا ہے، 11 دن تک پینا ہے، اور ایک نقش اس میں سے اپنے گلے میں ڈال لینا ہے۔ تو دوستو اس طریقے سے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو اولاد عطا فرما دیں گے۔ اللہ اپنے فضل سے اس بے اولاد جوڑے کو اللہ اولاد عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا عمل یہ ہے عورت 7 دن تک روزے رکھے اور روزہ پانی سے افطار کرے، یعنی پانی سے روزہ افطار کرنا ہے، کسی اور چیز سے نہیں کرنا ہے۔ روزہ افطار کرنے کے بعد 21 مرتبہ یا باری المصور، اللہ کا اسم مبارک یا باری المصور 21 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد نماز مغرب ادا کرے اور اس کے بعد جو کھانا پینا ہے کھا لے۔ اس طرح سے 7 دن یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو بہت جلد اللہ رب العزت اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ دوستو اگر آپ کا ان عملوں کے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ دوستو اگلی ویڈیو لے کر کے پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔